تو میں فرما رہا تھا اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو یہ دعا پکارتے ہیں مشکل کے لیے، مشکل کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر جن کو یہ پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تمہاری طاقت تمہیں مدد کرنے کی طاقت، تمہیں مدد کرنے کی بات تو دور ہے کہ وہ اپنے آپ کی مدد کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ اپنا خدا مان لیے ہیں، خدا کی طرح بنا لیے ہیں، وہ لوگ کوئی کسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ لوگ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کوئی چیز کو انہوں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود جو ہے پیدا کیے گئے ہیں، انہیں خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر جن کے پاس ہم اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بلکہ وہ خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا گیا ہے، وہ خود پیداوار ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں۔ لیکن ہم میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم تو صرف ان لوگوں سے مانگنے کے لیے نہیں جاتے، ہم تو انہیں ایک وسیلے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، انہیں ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قربت حاصل ہو جائے، ان سے ہم اللہ کے قریب چلے جائیں، ان کے ذریعے سے ہم چلے جائیں۔ جبکہ وسیلہ کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے، یہ ہم اردو میں جو وسیلہ کہتے ہیں وہ معنی اس کا نہیں ہے، اس کا معنی ہم جو اردو میں وسیلہ کہتے ہیں اس کا معنی وہ وسیلہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف اس کی قربت حاصل کرو، اسی کی طرف قربت حاصل کرو۔ اس کے بارے میں راس المفسرین لکھنے، تفسیر کرنے میں سب سے بڑے اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ابن عباس ہیں۔ تفسیر میں یہی جو ہے ان کا قول سب سے افضل ہے، سب سے راجح مانا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں الوسیلۃ القرب، یہاں وسیلہ کے معنی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ وسیلے کے معنی ہم جو اردو میں وسیلہ سمجھ لیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ وسیلے کے معنی اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح قتادہ بن زبیر فرماتے ہیں تقرب الیہ بالطاعۃ والعمل بما یرضی، کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اس کی فرما برداری کر کے، اس کی اطاعت کر کے، نماز پڑھ کے، شرک نہ کر کے، اس کی بندگی کر کے اس کے قریب ہو جائیں، اور والعمل بما یرضی، اور ایسا عمل کر کے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ایسا عمل کرے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی کے معنی وسیلہ ہے، اسی کا معنی وسیلہ ہے۔ اسی طرح ابن جریر اور طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطلب القربہ الیہ بالعمل بما یرضی، اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ طلب کرنا، اللہ کے قربت طلب کرنا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے قریب ہونے کے لیے ایسے کام کرنا بالعمل بما یرضی، اور جو عمل جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، ایسے عمل کرنا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم غور کر دیکھیں کس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ اس کی عبادت کرنے سے، اس کی بندگی کرنے سے، صرف اسی کے پاس ہاتھ پھیلانے سے، اسی کے پاس ہاتھ اٹھانے سے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے، اسی پر نظر و نیاز کرنے سے، صرف اسی کے گھر کی منت مانگنے، اسی کی منت مانگنے سے، نظر و نیاز کرنے سے، اسی کے گھر کا طواف کرنے سے، اسی کے نام سے قربانی کرنے سے، کیونکہ دین اسلام یہ عبادت کے معنی اس میں پورے چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اور زندگی اور حیات ہر چیز اللہ ہی
کے لیے ہے. تو وسیلہ کے معنی اللہ کی قربت حاصل کرنا, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا. یہ نہیں کہ جو وسیلہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم وہاں پر پہنچا سکتے ہیں, ان کے وسیلے سے ہم وہاں پر پہنچا سکتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھ چکے ہیں, دنیاؤں کے بادشاہ کی طرح ہم سمجھ چکے ہیں. دنیاؤں کا بادشاہ جو اپنے محل میں رہتا ہے, اسے باہر ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ اسے معلوم نہیں ہوتا. دنیا کا بادشاہ جو اپنے ملک میں رہتا ہے, اپنے محل میں رہتا ہے, وہ صرف اپنے جب اسے کوئی خبر آ کر دی جاتی ہے کہ فلاں پر وہاں پر قتل ہو چکا ہے, فلاں یہاں پر چوری ہو گئی ہے, تبھی اس بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم ما فی البر والبحر, اللہ تعالیٰ زمین میں اور سمندر میں جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے. اور جو بھی درخت سے پتا گرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اور جو بھی غلہ, جو بھی دانہ تاریکی میں زمین میں اگتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن شریعت میں جو وسیلہ ہے, یہ وسیلہ تین ذریعے سے, تین وجہ سے, تین طریقوں سے ہے. ایک وسیلہ وہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات, اس کے نام کے ذریعے سے مانگنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشان لائق ہوتی تو فوراً کہتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ, اللہ کے نام ہیں, اللہ کی صفات ہیں, اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والا ہے, قائم رہنے والا ہے, اللہ حی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اللہ تیری مدد, تیرے ناموں سے میں مدد مانگتا ہوں. تو اللہ کے نام سے ہم دعا کرنا یہ وسیلہ جائز ہے. اسی طرح نیک عمل کے ذریعے سے ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ وسیلہ ہمیں جائز ہے. جس طرح ایک غار میں تین آدمی جب ایک غار میں جا کر اٹک گئے تھے, بارش ہوئی, اس وجہ سے ایک چٹان آ کر اس غار کو بند کر دیا, وہاں سے باہر آنے کا کوئی موقع نہیں ملا. تو فوراً تین لوگوں نے اپنے نیک اعمال کو لے کر, ایک آدمی نے کہا کہ اللہ میں زنا کرنے والا تھا, میں پوری طاقت رکھتا تھا, لیکن میں تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں اس عمل کو چھوڑ دیا. تو عمل کے ذریعے سے اس نے اللہ سے دعا کی تو فوراً وہ چٹان ہٹ گئی. اسی طرح اور ایک آدمی نے نیک عمل کے لیے اور ایک نیک عمل کا واسطہ لے کر دعا کیا, اور ایک آدمی نے نیک عمل کا واسطہ لے کر دعا کیا تو وہاں پر چٹان ہٹ گئی. تو اس طرح نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ ہو سکتا ہے. تیسرا وہ کہ دوسروں کے پاس جو زندے ہیں ان کے پاس ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں, یہ وسیلہ ہمیں جائز ہے. جس طرح صحابہ کرام کے ہم دیکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس کہا اے ابا جان آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. انہوں نے اپنے باپ کی مغفرت, اپنے باپ کا وسیلہ انہوں نے رکھا, اے ابا جان ہمارے لیے مغفرت کے لیے, ہمارے گناہ معاف ہونے کے لیے آپ دعا کیجئے. اس طرح جو لوگ زندہ ہیں ان سے ہم وسیلہ کر سکتے ہیں, ان سے درخواست کر سکتے ہیں آپ اپنی دعائیں مجھے یاد کیجئے. یہ شریعت میں یہی تین وسیلہ ہے. اس کے علاوہ ہم جو اردو زبان میں جو وسیلہ سمجھ رکھے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم پہنچ جائیں گے, ان کے وسیلے سے ہم جنت لے جا سکتے ہیں, ان کے وسیلے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, یہ وسیلہ اس کا معنی نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج جو بھی یہ شرک عبادات میں جو میں نے بیان کیا ہے, جو بھی شرک میں نے بیان کیا عبادات میں, چاہے وہ دعا مانگنا ہو, چاہے وہ نظر و نیاز کرنا ہو, چاہے وہ قربانی دینا ہو, چاہے وہ منت مانگنا ہو, چاہے وہ طواف کرنا ہو, چاہے وہ گڑ گڑانا ہو, رونا ہو, یہ تمام بدعات, تمام خرافات, تمام شرک عبادات میں جو بھی شرک ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں قبروں میں مزاروں میں پائے جاتے ہیں. لیکن یہ قبر کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ اسلام میں قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ تعالیٰ نے یہودی اور نصرانیوں پر, عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا, عبادت گاہ بنا لیا.
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پڑھنے سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جاؤ جا کر دیکھو یمن کو. جب آپ جا رہے تھے یمن کی طرف بھیجا اور بھیج کر کہا علی تم یمن میں جب جاؤ گے جہاں پر جو بھی بت دیکھو گے اس بت کو تم اسے توڑ دینا, اس بت کو تم توڑ دینا, کیونکہ اسلام حکومت آ گئی تھی. اور فرمایا جو بھی خبر اپنے زیادہ اونچا ہو, یہ ایک بالش سے اونچا ہو, یہ ایک بالش ایک جان سے اونچا ہو, اسے زمین کے برابر کر دینا. تو اسلام میں خبر کو سیمنٹ کرنا, اسے ڈیکوریٹ کرنا, اسے پختہ کرنا, اسے اونچا کرنا, اس کے اطراف تعمیر کرنا, اسے بلڈنگ بنانا, تعمیر کرنا, اس میں ایک جگہ بیٹھنا, اس میں چراغیں جلانا, وہاں پر ایک آدمی بیٹھنا, یہ تمام چیزیں اسلام میں منع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے سے پہلے یہی فرماتے تھے تم سے پہلے جو قوم گزری ہے ان لوگوں نے اپنے قوم میں جو بھی نیک آدمی جو انتقال کر جاتا تھا اس آدمی کے وہ لوگ اس آدمی کی خبر بنا دیتے تھے, اس آدمی کی خبر بنا دیتے تھے اور اس کی عبادت کرنے لگتے تھے. تم اس طرح عبادت نہ کرنا, اپنے میرے خبر کی عبادت نہ کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جزیرے عرب میں اب اگر ہم دیکھیں اتنا بڑا جزیرے, اب اگر عرب ممالک کو اگر ہم اگر جائیں اور دیکھیں تو وہاں پر اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود وہاں پر ہم یہ قبر مزار نہیں دیکھ سکتے, یہ پختہ قبر نہیں دیکھ سکتے. کتنے شہید ہو گئے, کتنے بڑے بڑے صحابہ وہاں پر مدفون ہیں, لیکن ان کی قبریں وہاں پر موجود نہیں ہیں, وہاں پر پختہ قبر موجود نہیں ہے, وہاں پر کوئی عمارت تعمیر کی گئی نہیں ہے, وہاں پر کوئی چراغ نہیں جلایا جا رہا ہے, وہاں پر کوئی آدمی بیٹھا نہیں ہے. وہاں پر اگر ہم تھوڑا اور غور کریں, ہم جو بھی خبر بنا چکے ہیں جن کی ہم قصد کرتے ہیں, کیا اسلام میں اس کی جائز ہے, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال, تم کسی مسجد کی طرف قصد ارادہ نہ کرنا, اس کا ارادہ نہ کرنا, سفر کا ارادہ نہ کرنا, صرف 3 مسجدوں کے علاوہ, یعنی ایک کعبۃ اللہ, دوسرا مسجد نبوی اور تیسرا بیت المقدس. یہ 3 کے علاوہ کسی بھی عبادت کے ارادے سے عبادت کی نیت سے اگر ہم سفر کریں گے تو سمجھ لیجیے ہمارا سفر باطل ہے. یہ 3 کے علاوہ اگر ہم کسی کی بھی سفر کریں, چاہے وہ کسی مسجد کی کیوں نہ ہو, عبادت کے لحاظ سے وہاں پر جا کر عبادت کریں. اگر آج ہم دیکھتے ہیں ہم کتنے مزاروں کا سفر کرتے ہیں, کتنے قبروں کا سفر کرتے ہیں, جہاں پر بزرگ ہمارے اولیاء جو وہاں پر اللہ کے نیک بندے جہاں پر مدفون ہیں وہاں پر ان کے قبروں کا قصد کرتے ہیں, ان کا ارادہ کر کے, ان کی نیت کر کے وہاں پر سفر کرتے ہیں, جبکہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی عبادت کے نیت سے تم سفر نہیں کر سکتے. محترم حاضرین, اور یہ خبر کی حقیقت کیا ہے, ذرا غور کیجیے. کبھی ایسے خبر ہیں جہاں پر غلط نام سے موسوم ہے, حالانکہ وہ وہاں پر نہیں ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ فلاں کی خبر ہے. مثلا آدم علیہ السلام لے لیجیے, آدم علیہ السلام کی خبر جدہ میں ہے, سری لنکا میں ہے, اور ہندوستان کے بنارس میں ہے. تو سمجھ لیجیے آدم علیہ السلام کہاں پر دفن ہوئے, کون سی خبر صحیح ہے, کون سی خبر صحیح ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے, کربلا میں ان کی خبر ہے, مصر میں خبر ہے, مدینے میں خبر ہے. تو کہیے کہ کہاں پر ان کی خبر ہے, کون سی خبر صحیح ہے؟ صحیح وہاں پر کس جگہ پر ان کی خبر جو ہے وہ مدفون کیا گیا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی طرح ایسی بھی خبریں ہیں کہ جہاں پر وہ دفن ہی نہیں ہوتے لیکن لوگ مشہور کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پاگل بنائیں, لوگوں کو لوگوں کو اور نہ سمجھ بنائیں. علی بن دینار, ان کی خبر کیرلا میں موجود ہے. علی بن دینار رضی اللہ عنہ, ان کی خبر کیرلا میں موجود ہے, جبکہ
امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ کوفے میں، عراق کا شہر کوفے میں مدفون ہے، اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. جب وہ وہاں پر مدفون ہو گئے، ان کو وہاں پر تدفین کیا گیا، تو اس وقت پر کوئی فلائٹ نہیں تھی، کوئی ٹرین نہیں تھی، تو وہ وہاں سے یہاں پر لے کر آ کر یہاں پر کس طرح انہیں یہاں پر دفن کیا گیا، کیرلا میں کس طرح انہیں دفن کیا گیا. تو ان کے آج خبر یہاں پر مشہور ہے، سب لوگ وہاں جاتے ہیں، کیرلا میں وہاں پر جاتے ہیں کہ ان کی خبر، صحابی کی خبر موجود ہے. جبکہ کہا گیا ہے، علی ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کوفے میں مدفون ہے، کوفے میں، عراق کے شہر کوفے میں انہیں دفن کیا گیا ہے. 10 منٹ میں نماز کے لیے لوں گا اور اس کے بعد اپنے تقریر کو انشاءاللہ ختم کر دیں. معاف کرنا، بیٹھ جائیے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لوگ 10 بجے نماز، انشاءاللہ نماز کے انتظام کیا گیا ہے، ختم ہونے کے بعد 10 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو میں فرما رہا تھا، تو ایسے ہم سمجھنا چاہیے کہ آج کی حقیقت کیا ہے. اور ایسے بھی قبر ہے، نعوذ باللہ. ہمیں عقل ہونی چاہیے. میں خود جانتا ہوں کہ یہی پلین توپ کے علاقے میں شیخ بڑی مسجد ہے، وہاں پر گورنمنٹ بڑی ہے، وہاں پر فیکٹری ہے، وہاں پر ایک آدمی ہمیشہ بیٹھے ہوئے تھے جن کی عقل صحیح نہیں تھی، ہمیشہ گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کا بدن بھی بالکل گندا تھا، وہ ان کے بدن سے بدبو آ رہی تھی، وہ کپڑے نہیں بدلاتے، ان کا دماغ صحیح نہیں تھا. لوگ اب کے قریب کا زمانہ ہے، کوئی 10 سال بھی نہیں، بالکل قریب ہے، کوئی 25 سال کا واقعہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی 10 سال بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن ان کی خبر وہاں پر پیسر باڑی کے قبرستان میں رکھا گئے ہیں اور مزار کے طور پر اسے بنا دیا گیا ہے. جب وہ انتقال کر گئے انہی کو جو ہے ان کی خبر کو مزار کے طور پر بنا دیا گیا ہے. تو سوچنے کی بات ہے کن کن چیزوں کی ہم خبر بنا چکے ہیں، آج کن کن چیزوں کی ہم خبر بنا چکے ہیں. یہاں تک کہ اسی طرح اگر ہم دیکھیں سیریا میں شام کا ایک محلہ ہے، شام کے بستی میں لازقیہ ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے، اس بستی میں یہ گھوڑے کی قبر ہے. لوگوں کو معلوم ہے، اس کے باوجود وہ مزار کو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اولیاء کا گھوڑا تھا، یہ ولی اللہ کا گھوڑا تھا، اس لیے وہاں پر جاتے ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ، یہ اسلام اس لیے آیا، یہ دین اس لیے آیا، ہمیں اسلام اللہ تعالیٰ اس لیے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا کہ بندوں کی بندگی سے اٹھا کر اللہ کی بندگی کریں، بندوں کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی کی وحدانیت کے اقرار کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے سامنے رکوع کریں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی کے طرف اپنے قربانی دیں، اسی کے سامنے منت اور نظر و نیاز کریں. لیکن ہم آج اس کو چھوڑ کر، آج اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف اپنے عبادات کو جو ہے کرنے میں مشغول ہو چکے ہیں. غور کرنی چاہیے. محترم حاضرین، یہ توحید معمولی نہیں ہے. یہ توحید انسان کو ایک موحد انسان نڈر رہتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں. ظاہری طور پر وہ بزدل ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایمانی طور پر وہ بڑا قوی ہوتا ہے، ایمانی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جیسا کہ میں نے فرمایا، آج ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ میرے رشتہ دار کے گھروں میں خود میں دیکھا ہوں کہ اپنے گھر میں کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی بلا نہ آ جائے، کوئی تکلیف نہ آ جائے، اس کے لیے ناول کو ہرے کپڑے میں باندھے ہوئے لٹکا دیتے ہیں. اور کسی کا یہ فلاں بزرگ کا قدم ہے، وہ قدم کا فوٹو جو ہے اسے فریم ڈال کر وہ اپنے دیوار میں لٹکائے ہوئے ہیں. یہ میرے رشتہ دار کی بات کہہ رہا ہوں، میرے رشتہ دار کی بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے میرے قلیرے بھائی وہ اپنے گھر میں جو لگائے ہوئے ہیں. جب ان سے کہا کہ انہیں یہی فکر ہے کہ کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. جبکہ اگر وہ توحید پسند ہے، اگر اللہ پر اس کا یقین ہے، اللہ پر اسے یقین ہے، تو فوراً کیا کرے گا؟ تو اپنے گھر میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا پڑھے گا، گھر میں آیت الکرسی پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا.
یہ توحید انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے. یہ توحید انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ ایمان رکھتا ہے, اللہ ہی پر موحد توحید پر قائم رہنے والا اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ پر ڈالنے کا موقع آیا تو فوراً انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے وکیل ہے, بہترین مولا ہے, کارساز ہے, وہی میرے لیے کافی ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. اور اسی طرح جنگ احد میں مسلمان 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے مسلمان زخمی ہوئے, کسی کو سر پہ مار, کسی کو بدن میں مار, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں مار, آپ کے پیشانی مبارک میں مار, آپ کو زخم ہوا, آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے, آپ کے دانت ٹوٹ گئے. اس کے باوجود جب لوگوں نے کہا, جب کافر جانے لگے, جا کر لوگوں نے کہا اب واپس پھر آ رہے ہیں, کافر آ رہے ہیں, مشرکین آ رہے ہیں پھر آپ سے حملہ کرنے کے لیے, تو فوراً مسلمان ڈرے نہیں بلکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والے, اللہ پر عقیدہ رکھنے والے, توحید کا عقیدہ رکھنے والے, وہ کبھی نہیں ڈرتے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ ہی سے وہ اپنے اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے, توحید پسند, اللہ کا سچا عقیدہ رکھنے والے حقیقت پسند ہوتے ہیں. وہ کسی برائی سے غلط چیز کو اپنا خدا نہیں سمجھتے. کافر مشرکین, عرب کے مشرکین, یہ لوگ جو پتھر خوبصورت ہوتا اسے اپنا خدا بنا لیتے تھے, ساتھ سفر میں لے کر جاتے تھے. سفر میں دیکھتے اس سے بہترین اچھا خوبصورت اگر کوئی پتھر ہے تو وہ پتھر کو اٹھا لیتے تھے, اور یہ پتھر جو خدا تھا یہ پتھر کو پھینک دیتے تھے اور وہ پتھر اٹھا لیتے تھے. اسی طرح آج ہماری حالت یہی ہے. اور اسی طرح کافر یہ کرتے تھے کہ ستو کا آٹا اسے خدا بنا کر, خدا کی صورت مورتی بنا کر اپنے ہاتھ رکھ لیتے تھے. جب سفر میں جاتے تھے, بھوک لگتی تو وہی ستو کا آٹے کو, یعنی کہ وہ خدا کو توڑ کر, اس کی منڈی کو توڑ کر وہ ستو کا آٹا اسے کھا لیتے تھے, اس کے ہاتھ کو توڑ کر کھا لیتے تھے, اس کے پیر کو توڑ کر کھا لیتے تھے. یہ ان کا رویہ تھا, خرافات شرک میں مبتلا تھے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے ہاتھوں سے کسی چیز کو بناتے ہیں, اگر وہی ٹوٹ جائے, وہی اگر پرانا ہو جائے, پھر ہم اگر اسے نئے طور پر اسے بناتے ہیں, اسے تعمیر کرتے ہیں, اور اسے پھر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. اس کپڑے کو اگر وہ کپڑا پرانا ہو جائے, پھر اسی طرح نئی کپڑا لے کر اسے سی کر پھر اسی طرح پھر اسے اوپر لگا دیتے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں, اسی سے مدد مانگنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے جو تراشتے ہو, جو ہاتھوں سے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, اسی کی تم عبادت کرتے ہو, اسی کے پاس مدد مانگتے ہو, اسی کے پاس تم اپنی ضرورت کو مانگ رہے ہو, اسی کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہو. اسی لیے اسلام میں شرک کے تمام دروازے بند کر دیا گیا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ, ہم کہہ سکتے ہیں, چند لوگ کہیں گے کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود وہ جو پتھر ہے اس کا بوسہ لیتے ہیں, کعبۃ اللہ کا ہم طواف کرتے ہیں. نہیں, اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جب حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے تو فوراً انہوں نے کہا واللہ انی لعلم, میں جانتا ہوں, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں, اے پتھر, انی عالم انک لا تنفع ولا تضر, کہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لولا رأیت, اگر میں نہیں دیکھا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا, قبلک, کہ تجھے وہ بوسہ لیے ہوئے نہ دیکھا ہوتا, تو میں تجھے ضرور کبھی بوسہ نہیں دیتا. مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے, تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لا تنفع ولا تضر. اسی لیے عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پتھر ہے, یہ کسی کا کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا نہیں سکتا. ہم اسی لیے بوسہ لیتے ہیں کہ وہ اسلام میں ایک شعار ہے کہ حج کے موقع پر اس کا بوسہ لینا, اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں, وہ ایک ضروری ارکان ہے, اس لیے ہم بوسہ لیتے ہیں. اور گھر کا طواف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طواف نہیں کرتے, ہم اللہ اسے خدا سمجھ رہے ہیں, بلکہ اللہ کا گھر سمجھ کے اسے ہم اس کی طواف کرتے ہیں. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں
سچے موحد بنائیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بنائیں، اللہ ہی کی بندگی کرنے والے بنائیں، اللہ ہی کے لیے ہم نظر مانیں، اللہ ہی کے لیے ہم اپنے منتوں کو مانیں، اللہ ہی کے نام سے ہم اپنی قربانی دیں، اللہ ہی کے لیے اپنا نظر و نیاز کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں۔ ہمارا سر جھکیں تو اللہ ہی کے سامنے سر جھکیں، اگر ہم سجدہ کریں تو اللہ ہی کے سامنے سجدہ کریں، ہمارا ہاتھ اٹھے تو صرف اللہ ہی کے لیے ہاتھ اٹھے، اگر ہم کوئی ضرورت کے لیے مانگیں تو اللہ ہی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، جس وجہ سے، جس مقصد سے، جس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی بندگی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں رکھیں، ایمان کی حالت میں رکھیں، اس کی عبادت کرنے والے بنا کر رکھیں۔ اللہ جب ہمیں اس دنیا سے بلائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بندگی کرنے والے بن کر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلائیں، موحد بن کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بلائیں۔ محترم حاضرین، یہ خبر جہاں پر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ مقام ایسا مقام ہے کہ یہاں پر ہم آج جو منظر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر جو شور و غل ہوتا ہے، عورت مرد جو ملتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہر چیز، ہر لوگ ملتے ہیں، شور و غل ہوتا ہے، بلکہ قبر کی زیارت اس وجہ سے ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ وہ تمہیں قیامت کی یاد دلاتی ہے، اس کے بعد والی زندگی کی یاد دلاتی ہے، اس دنیا کی زندگی کو تمہیں بلا دیتی ہے، اس دنیا کی زندگی سے ہمیں تمہیں بلا دیتی ہے اور آخرت کی زندگی یاد دلاتی ہے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے، یہ قبر کھودی جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اتنا روئے قبر کے پاس اتنا روئے کہ وہاں پر مٹی جو ہے تر ہو گئی، بھیگ گئی، اور صحابہ کرام سے کہا اے لوگوں سنو کہ تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، اس زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، اس زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم جب خبر کے پاس جاتے ہیں، کیا ہمیں تصور آتا ہے؟ جن مزاروں کے پاس ہم جاتے ہیں، کیا ہمیں تصور آتا ہے؟ کیا ہمیں یہ خوف آتا ہے؟ کیا ہمیں ڈر پیدا ہوتا ہے؟ جبکہ قبر آخرت کی زندگی کے لیے وہ یاد دلاتی ہے، وہی اسی کے لیے قبر کی زیارت کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھیں، ایمان کی حالت میں رکھیں، جب ہمیں اس دنیا سے بلائیں اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان توحید بنا کر، موحد بنا کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں موحد بنائے، سچے ایمان والے بنائے، اللہ کی بات کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔